للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. بخاری شریف میں حدیث آئی ہے. اس میں دو ہدایتیں دی گئی ہیں جو ہر داعی کے لیے ضروری ہے. جب ہم لوگوں کے درمیان کام کرتے ہیں اور اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کوئی اصول کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے یسروا، لوگوں کو آسانی پیدا کریں. ہماری گفتگو سے انہیں ایسا لگے، امید ظاہر ہو، ہماری گفتگو سے انہیں ہمت آئے، حوصلہ آئے، اور انہیں پتہ چلے جس راہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں وہ راہ آسان ہے. ایسا رویہ اختیار نہ کریں سختی کا، درستگی کا، اور جس سے انسان جو ہے بھاگے اور سمجھے کہ بہت مشکل کام ہے. اب آج کل یہی دور چل رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم امید کی بات کریں، حوصلے کی بات کریں، انہیں بتائیں تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہے جو اللہ لوگوں کے درمیان پھراتا رہتا ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بے شک پریشانی، مصیبت، تکلیف کے ساتھ راحت ہے، آسانی ہے. مشکل دن گزر جائیں گے، آسانی کے دن آ جاتے ہیں. اس لیے اس کے الٹا نہیں کہا گیا کہ آسانی کے بعد مشکل ہے، یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ ہمیشہ آدمی میجورٹی آف دا ٹائم آسانی میں رہتا ہے. کبھی کبھی عارضی طور پر کوئی مشکل آتی ہے، جیسے صحت مند رہتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کچھ دن کے لیے آ جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے آتی ہے. ہمیشہ کے لیے آدمی پیدائش سے لے کر آخر وقت تک جو ہے وہ نہیں رہتا، بیمار نہیں رہتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنا ہے. خاص طور پر ہم بچوں میں کام کرنا چاہ رہے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، بہت معصوم ہوتے ہیں. ان کے سامنے زندگی کا ایک اچھا تصور اور ان کے سامنے حالات کا ایک اچھا نقشہ، امید افزا نقشہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں بہت ہی ڈیلیکیسی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ انہیں جو ہے ڈیل کرنا پڑتا ہے. یسروا ولا تعسروا، سختی پیدا مت کیجیے. دو پہلو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، ایک آسانی ہوتی ہے، دوسرا سختی ہوتی ہے. رویے بھی دو ہوتے ہیں، ایک آسانی والا رویہ، درگزر والا رویہ، معافی والا رویہ، نظر انداز کرنے والا رویہ، ایک سختی کا رویہ، اور ایک جو ہے درستگی کا رویہ، اور ایک روکنے اور ٹوکنے اور لعنت ملامت کرنے والا رویہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، عاملین زکوٰۃ کے لیے بھی یہ حکم تھا. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوتا تھا کہ دو حصے بناؤ، جو کمتر حصہ ہے وہ لے لو اور جو بڑا حصہ ہے ان کے لیے چھوڑ دو. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو. تو یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے اور ہمارا رویہ ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ جو بھی ہمارے کانٹیکٹ میں آئے، تحریک کے لیے یا پھر عام معاملات میں بھی جو ہم سے معاملہ کرے، جو ہم سے تجارت میں شریک ہو، اس کو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار نہ کریں. وہ بشیرو، اور بشارت دو. بشارت دینا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کے ماحول میں جب کہ آدمی کو بہت ہی تاریک مستقبل نظر آتا ہے اور ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہے جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ محبت کی باتیں پھیلائیں. ایسی لوگوں کو مایوس کرنے کی باتیں پیدا کی جاتی ہیں، لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے،
انہیں طرح طرح کے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ایک سائیکوسس بنائی جا رہی ہے جس میں خوف ہو، دہشت ہو، آدمی باہر نکلنے میں ڈرتا ہے۔ میں عید کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے بازو ایک بزرگ تھے ابھی رمضان کی عید میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب فوری جو ہے نماز ہو جانا چاہیے، تھوڑا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے، جلدی جانا ہے؟ تو بولے نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، جلدی کرنا چاہیے۔ ایسا خوف لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، عیدگاہ کو جانے ڈر رہے ہیں۔ وہ بشیرو، انہیں بشارت دو، انہیں بتاؤ کہ آسانی کے مشکل کے بعد آسانی ہے، راحت آنے والی ہے، یہ چند دن ہے جو گزر جائیں گے۔ وہ بشیرو ولا تنفرو، اور انہیں ان کے اندر نفرت پیدا نہ کرو، انہیں مایوس نہ کرو، یہ بات ہم کو محسوس کرنی چاہیے۔ تو ایک بچپن میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا، شاید مائل خیر آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو شکست کھا گیا۔ اب اس کے بعد وہ کہیں جا کر پناہ لیا، اسے یاد آیا کہ کسی بزرگ نے اسے 2 جو ہے پرچیاں دی تھیں اور کہا تھا جب تم بہت خوش ہو تو اس وقت اس پرچی کو نکال کر پڑھو، اور جب تم بہت مایوس ہو تو اس وقت دوسری پرچی کو نکال کر پڑھو۔ اب اسے یاد آیا کچھ کام تو نہیں تھا، تو وہ پرچی جو اس نے رکھی تھی کہ بہت مشکل حالات میں نکال کر پڑھنا ہے، تو مشکل حالات کی پرچی نکال کر کھولتا ہے اور پڑھتا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بہت ہمت ملتی، حوصلہ ملتا، سوچتا کہ ہاں یہ وقت گزر جائے گا، میں شکست کھایا ہوں، اب میں اگر لڑوں گا تو فتح یاب ہوں گا، اور اس ایک امید بنتی، ہمت آتی، لڑتا، کامیاب ہو جاتا۔ اب اس کے بعد اس کا جشن وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ دوسری پرچی بھی نکال کر دیکھیں جس میں کیا لکھا تھا۔ وہ پرچی نکالتا ہے تو اسے اس وقت وہ پرچی اتنی اچھی نہیں دکھتی، وہ پرچی میں بھی یہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے وقت گزرتے رہتا ہے، اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، لیل و نہار کی طرح آتے ہیں، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے اور کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جن کا وصف بشیر ہے، مبشر ہے، بشارت دینے والے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو بشارت دیں، ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں اور انہیں آگے بڑھائیں۔ بس یہی چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، جو ہماری قوم کے مستقبل کے بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان میں کام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیلنجز کیا ہے اور کیا کیا پریشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس سے کیسا ہم اس میں سے موقع نکالیں اور اپارچونٹیز تلاش کریں، وہ بھی آپ غور کر رہے ہیں۔ بس اتنی ہی بات کہوں گا، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی کے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام اور سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ کام بچوں کا ہی ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ مولانا مودودی کیا ہیں، ہم مائل خیر آبادی کو جانتے تھے، ہم ریڈیو نورستان کو جانتے تھے، اس سے آج ہم آئے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ بچوں کے لیے لٹریچر تیار کیا جائے، بچوں کے لیے ڈیجیٹل پروڈکشن ہو، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس سطح کا نہیں ہے، کرنا چاہیے اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔